فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے بیان ہے۔ جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں سرگوشی کی۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں تقصیر کر چکی ہو؟ میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کل کے درس تک آپ لوگ یہ پڑھ آئے تھے یا سمجھ لیا تھا آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا وہ جو تدبیر الہی کار فرما تھی جس کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو وہاں مصر کے اندر روکنے کا طریقہ اپنایا جن سے، تو اب آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اب جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ پکڑا گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا کہ یہ پیالہ جون سا ہے یہ انہوں نے چوری کیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اور انہوں نے منت سماجت کی کہ وہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ان میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ ان کی منتیں کر رہے تھے کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی ان کو کہہ چکے تھے کہ تم نے جو وعدہ یوسف کی دفعہ کیا تھا وہ تو میں تو تمہارے وعدوں کو پہلے ہی بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، تو کہیں تم اب بھی وہی دھوکہ نہ دے رہے ہو جو تم نے مجھے یوسف کی دفعہ دینے کی کوشش کی تھی یا دیا تھا۔ تو اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کر رہے تھے کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں جو ان سے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو منظور نہیں کیا، جس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر بہت ظلم ہے کہ کوئی جرم کسی کا اور گرفت کسی اور کی جو ان سے۔ تو اب جب وہ نا امید ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کو قید کر لیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے، تو اب وہ آپس میں بیٹھ کر وہ سارے بھائی مشورہ کرنے لگے کہ اب یہ جون سی صورتحال ہے اس سے کس طرح نپٹا جائے، اس کو کس طریقے سے اس کا سامنا کیا جائے اور اس معاملے کو حل کس طریقے سے کیا جائے، کیونکہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے اور دل و جان سے حفاظت کریں گے بنیامین کی جون سی ہیں، تو انہوں نے پکی قسمیں کھائی تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو ماں سوائے اس کے کہ ہاں اگر وہ کسی مصیبت میں گھر جائیں وہ ایک علیحدہ بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کہا۔ اب بڑے کا جو لفظ آیا ہے کہ ان کے بڑے نے کہا، اس میں اختلاف ہے کہ بڑے نے کہا کہ بڑے سے مراد عقل مندی میں جو بڑا سمجھا جاتا تھا یا عمر میں جو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو وہ سمجھداری میں بھی بڑا ہو، عقل میں بھی بڑا ہو، اس میں اختلاف ہے مفسرین کا۔ بہرحال روبیل نے کہا، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے
کہ اگر ہم بنیامین کے بغیر اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، کیونکہ ہم قسمیں کھا کر آئے ہیں، اور ہم لوگ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو پہلے بھی یوسف کے معاملے میں اپنے باپ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے ایسا بنیامین کی مرتبہ بھی ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہمارے باپ کو بہت بہت تکلیف ہوگی، اور اب اگر ہم بنیامین کے بغیر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کیا تھا اور خیانت کی تھی، اور یہی خیانت انہوں نے بنیامین کی دفعہ بھی کی ہے۔ یوسف کی دفعہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کو اندھے کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے یہ۔ تو اب مجھے آ کر کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اب یہ بنیامین کی دفعہ بھی وہی جو ان سے یہ خیانت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی سمجھے گا کہ یہ تو میرے سامنے قسمیں کھا کر گئے تھے، قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم بادشاہ سے ایک اونٹ فالتو غلے کا لیں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو ہم نے تو اپنی قسموں کا بھی جان سے کوئی حساب نہیں رکھا۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ یعنی آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو ایک بھائی کہنے لگا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا مصر سے جون سے، یا تو پھر میرا باپ مجھے خود بلائے، یا پھر اللہ کی تقدیر سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ بنیامین ہمیں واپس مل جائے، تو میں بنیامین کو لے کر ہی اپنے باپ کے پاس جاؤں۔ ایسے مجھے اپنے باپ کے پاس اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کیسے اپنے باپ کا سامنا کروں گا، یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے جون سے۔ تو کوئی ایسی سبیل بنے کہ میں بنیامین کو ہی لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں، تو یا پھر یہ ہے کہ میرا باپ پھر خود یہ معاملہ وہاں تک پہنچے، اور جس طرح بھی ہے پھر وہ مجھے بلائے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 82 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اس نے کہا اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اپنے باپ کے پاس جاؤ، اور ہم صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہو۔ اب ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اب وہ اس پر بحث کر رہے تھے، آپس میں غور و فکر کر رہے تھے، تو اخیر پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ واپس چلے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید کوئی تکلیف، پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہو، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو جیسے بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو ہوا ہے مصر کے اندر، وہ سارے کا سارا واقعہ ہمیں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دینا چاہیے کہ یہ معاملہ اصل میں ہوا کیا ہے، بات کیا تھی جو ان سے یہ۔ تو اب ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے خود تو دیکھا نہیں تھا، اور نہ ان کے پاس کوئی گواہی تھی کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ کوئی گواہ نہیں تھا جو کہے کہ ہاں میں نے بنیامین کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو ان سے۔ مگر اب ایک یہی بات تھی کہ وہ جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتاتے کہ جو بادشاہ کے شاہی کارندے تھے
انہوں نے شاہی پیالہ بنیامین کی بوری سے برآمد کیا ہے۔ بنیامین کے سامان کے اندر وہ پیالہ موجود تھا، بنیامین کے سامان میں سے، اور ان اہلکاروں نے یا ان سپاہیوں نے بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکالا ہے۔ یہ یہاں تک تو ہم جانتے ہیں، مگر اس سے زیادہ ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال تو مگر ایک بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم جا کر اپنے باپ کو یہ بھی کہیں گے ایک کال میں کہ حضرت یعقوب کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ چوری بھی کرتا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے دربار میں کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا تو دوسرا بھائی جون سا وہ بھی چوری کیا کرتا تھا، اور جس کے متعلق یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ کہہ رہے تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مگر یہ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو بچپن میں ہم نے پھینکا تھا، جو آج مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے خزانوں کا نگران ہے، مصر کے سیاہ اور سفید کا مالک بن چکا ہے جون سے۔ تو اب کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کا یہ بیٹا جون سے چوری کرتا ہے، تو اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس کو بادشاہ کے پاس ہی نہ لے کے جاتے، یا پھر اس کو واپس اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ چوری کرتا ہے تو پھر ہم آپ کے سامنے قسمیں کھا کر آپ کو یہ یقین کیسے دلاتے کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چوری کرتے ہوئے اگر پکڑا گیا تو ہم اس کو واپس ہی نہیں لا سکتے۔ اب یہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دلائل جان سے ہیں، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا چلو مان لیا، اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے، جیسے اس وقت انہوں نے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ایک جانور ذبح کر کر اس کا خون ان کی قمیص کو لگایا اور لا کر دے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اب اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا، انہوں نے فرمایا چلو مان بھی لیا جائے، اگر میں تمہاری بات مان لوں کہ اس نے چوری کی ہے، تو پھر بادشاہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ بات ہے کہ جس پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے؟ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تو ان لوگوں کو یہ کیسے پتا کہ ہماری شریعت میں پہلی جو شریعتیں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرح پوری روئے زمین کے اوپر تو نافذ العمل نہیں نہ تھیں، ایک اپنے اپنے علاقوں میں بعض نبیوں کے اپنے اپنے علاقے تھے جہاں تک ان کی شریعت محدود تھی۔ تو انہوں نے کہا چلو مان بھی لیا جائے کہ اس نے چوری کی ہے، تو پھر بادشاہ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں یہ بات مقرر ہے کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے، وہ ساری زندگی پھر اس کی غلامی میں رہتا ہے؟ تو یہ لازماً تم ہی نے بادشاہ کو بتایا ہوگا جون سے۔ تو تب انہوں نے کہا کہ اصل میں چوری کا واقعہ ہونے سے پہلے ہم نے بادشاہ سے یہ ذکر کیا تھا، اور دوسرا پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں کل پرسوں کے بیان میں کہ انہوں نے ان سپاہیوں اور کارندوں سے بھی کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، اور انہوں نے کہا نہیں ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اگر چوری ثابت ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا اگر چوری ثابت ہو جائے تو جو بندہ چور ہو وہ اس کو پکڑ لینا جون سے، وہ پھر غلامی میں رہے گا تمہاری جون سی، یعنی ہماری شریعت میں یہ چیز ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو چوری کا واقعہ ثابت ہونے سے پہلے جون سا یہ بات ہم بتا چکے ہوئے تھے بادشاہ کو جون سا یا حضرت عزیز مصر کو جون سا، یہ ہم بتا چکے ہوئے تھے، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں کوئی غیب کی بات تو نہیں نا معلوم تھی کہ غیب میں ایسے ہونا جون سا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اور آپ اگر ابھی بھی ان دلائل کے باوجود آپ کو ہماری بات کے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے،
اب کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس بستی سے مراد مصر خود ہے، کہ مصر والوں سے پوچھ لیں جائیں یہ واقعہ ہوا ہے جن سے، اور بعض نے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جو مصر کے دروازے پر تھی، ایک اور بستی، یہ وہ بستی ہے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، اس آیہ کریمہ کے اندر وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، نہیں تو پھر اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئیں، بے شک وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم ضرور سچے ہیں، اے ہمارے والد ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہمیں جتنا پتا تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔